بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی یوم الدین۔ محترم حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 10 دنوں سے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے رجوع الی قرآن کے عنوان سے مہم منائی جا رہی ہے، اور آج اس مہم کا آخری دن یعنی 23 اکتوبر کو اس کا اختتامی اجلاس ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ ظاہر ہے اس مہم کا ایک بڑا مقصد تھا، اور یہ مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بیدار کیا جائے، تیار کیا جائے، اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی آمادہ کیا جائے۔ عام طور سے ہم لوگ اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور قطع المقدور عمل کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن دعوت دینے کے کام کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یہ اپنا فریضہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس مہم کے سلسلے میں جو رپورٹیں آئی ہیں پورے ملک سے، الحمدللہ ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، اور بہت ہی حوصلہ افزا گویا یہ ایکٹیویٹیز رہی۔ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، ہمارا معاشرہ جس طرح نفرت و عداوت کی بھٹی بنا ہوا ہے، اور ہم جس طرح سے سماجی، سیاسی، معاشی زندگی کا کون سا دائرہ ہے اور کون سا پہلو ہے جس میں بحران کے شکار نہیں، ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کوئی راہ سوجھ نہیں رہی ہے۔ اپوزیشن سیاسی پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ حکمراں جماعت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جو اقلیت ہے وہ اکثریت کو برا بھلا کہہ رہی ہے، جو اس ملک کی اکثریت ہے وہ اقلیت پر حملہ آور ہے، ایک افراتفری کا ماحول ہے، اور کسی کو کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ نہ صرف امت مسلمہ کو اس کا فریضہ یاد دلایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی جو عام اکثریت ہے، جو عوام ہیں، جو برادران وطن ہیں، ان کو بھی صحیح نسخہ کیمیا کی طرف آگاہ کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل وہ ہے جس نے اس عالم کی تخلیق کی ہے، جس نے خود انسان کو بنایا ہے، اور جس نے انسان کو بنانے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے اس کو راستہ دکھایا ہے، اس کے لیے کتاب اتاری ہے۔ قرآن مجید شاہد کلید ہے، ہمارے تمام مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے، واحد ذریعہ، واحد حل ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ انجام دیتے ہیں تو سچ تو یہ ہے کہ ہم خیر امت ہونے کا گویا حق ادا کرتے ہیں۔ مجھے جو اس وقت موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ادب اور معاشرہ کے مسائل کا واحد حل، رجوع الی القرآن۔ یعنی میں نے معاشرہ کے مسائل کے ساتھ ادب کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اس پر سوال اٹھایا کہ صاحب معاشرے میں ادب شامل ہے، آپ ادب کو کیوں موضوع بحث بنا رہے ہیں؟ یہ موقع کسی ایک پارٹ پر، کسی ایک معاشرے کے کسی ایک حصے پر گفتگو کرنے کا نہیں۔ تو اس کی دو وجہیں ہیں جو اس موضوع پر میں نے اظہار خیال مناسب سمجھا۔ ایک تو یہ کہ زبان اور ادب سے میرا تعلق پیشہ ورانہ ہے، گزشتہ 32 سال سے پڑھنے پڑھانے کا گویا میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس کی تعلیم و تدریس میرا مشغلہ بھی ہے، میرا شوق بھی ہے،
میرا مقصد اور مشن بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ ادب جو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ہمارے معاشرے کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں فروغ پا رہی ہیں، پھیل رہی ہیں. چونکہ بگاڑ ادب میں پیدا ہوا ہے تو ادب کے ذریعے سے پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، اور معاشرے کے ذریعے سے زندگی کے جتنی راہیں ہیں، جتنے برانچز ہیں، جتنی شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں میں خرابیاں اور بگاڑ کی صورتیں پیدا ہوئی. ادب سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں یا نثر کی جو مختلف اصناف ہیں، شاعری کی مختلف اصناف ہیں، ناول، ڈرامہ، افسانہ، کہانیاں، اور یہ تمام چیزیں ادب ہیں. ظاہر ہے یہ ادب ہے، لیکن ادب اس وقت پورے سماج کو کس طرح سے اپنے دائرے میں لیے ہوا ہے یہ جب ہم دیکھیں گے کہ ادب فنون لطیفہ کی جتنی گویا شاخیں ہیں وہ تمام فنون لطیفہ، اور پھر اس میں ذرائع ابلاغ کے جتنے وسائل ہیں، ماس میڈیا، پرنٹ میڈیا، دونوں، خطابت اور صحافت، یہ تمام چیزیں ادب کے دائرے میں شامل ہیں. اور یہ تمام چیزیں مل کر ہمارے معاشرے کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ میڈیا جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کی معاشرت، پورے نظام کو متاثر کیا ہے اس ادب نے. کیسے متاثر کیا ہے اس کی تعریف ابھی ہم نہیں کریں گے. ہم اس مضمون کا کچھ حصہ جب تک جو وقت اشارہ کر دیجیے گا تو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ قریب اگلے دعوت میں یہ مضمون آ جائے گا، آپ وہاں اس کو پڑھ بھی لیں گے تفصیل سے. اس کے کچھ خاص حصے میں یہاں پڑھتا ہوں. آج ہم جس تعارفی سماج میں، کنزیومرزم اس وقت جو ہے، پورا سماج جو ہے وہ صرف خریدو اور بیچو، تجارتی سماج کے لیے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ نہایت گہرے اور پیچیدہ سماجی اور انسانی مسائل کا حل ہے، اور یہ مسائل عالمگیر ہیں. یہ جو صورتحال جو ہم بیان کریں گے یہاں، یہ مقامی نہیں ہے، صرف بھٹکل کی حد تک نہیں ہے، صرف پورے کرناٹک میں نہیں ہے، پورے ہندوستان میں نہیں ہے، عالمی سطح پر پورا گلوب، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ایک ہی صورتحال ہے. یہ ایک طرف تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے روز افزوں ترقی کا دور ہے. انسان سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے. چاند کو فتح کرنے کے بعد مریخ کی طرف گامزن ہے. دوسری طرف عالمگیریت گلوبلائزیشن، دوسری طرف عالمگیریت نے زندگی کی صورت ہی بدل دی ہے. گلوبلائزیشن کا مطلب کمرشیلائزیشن ہے. ہر چیز کمرشیلائز ہو گئی ہے. انسان کا ہر عمل صبح سے شام تک جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے پہلے اپنا فائدہ نقصان دیکھتا ہے. کمرشیلائز ہو گیا ہے، کمرشیلائزیشن ہے. اور یہ ایک عامیانہ وسوقیانہ تہذیب کا فروغ ہے. ایک نئی تہذیب نے جنم لے لیا، ایک بدترین تہذیب، گری ہوئی تہذیب، غلاظت کا ڈھیر والی تہذیب کے درمیان ہم جیتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے تمام مسائل روز افزوں میں بڑھتے جا رہے ہیں. اس اشتہاریت گزیدہ معاشرے کے بڑھتے ہوئے اثرات کی موجودگی میں اشتہاریت گزیدہ ایڈورٹیزمنٹ کا جو زور ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، جو ادب کا میں نے ابھی تعارف کرایا آپ کے سامنے، ادب کے ذریعے صرف اشتہار کی بھتی جو اشتہار بازیاں ہیں وہ گونج رہی ہیں پورے معاشرے میں. نئی نسل اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور ہزاروں اور لاکھوں روپے اس کے پیچھے برباد کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو پورا معاشرہ ہے ہمارا آج کے دور میں، وہ اشتہاریت کا، اشتہار گزیدہ معاشرہ ہے. اس کی موجودگی میں حوث زر کا فروغ،
اس معاشرے نے جو پیدا کیا ہے کیا بگاڑ خرابی، حوث زر، محبت، اس چیز کی محبت، دولت کی محبت، زر کی محبت، اور ذرائع ابلاغ کی طرف رفتاری اور فلموں کی چکا چوند کے نتیجے میں قریانی اور فحاشی اور معاشی افکار کی غیر مشہور بالادستی نے عام آدمی کو ادب و تہذیب سے بیگانہ کر دیا۔ دوسری طرف جو چیز پیدا ہوئی ہے حوث زر، ایک طرف حوث زر کیا ہے کہ دولت کی محبت اور اس کو حاصل کرنے کا جنون۔ حفیظ میٹھی نے اس کو ایک شعر میں بہت عمدہ انداز میں پیش کیا ہے، بس یہی دور ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار میں، بس ایک ہی مقابلہ ہے، اس کے پاس کتنے اونچی منزلیں، یہاں تک کہ پینٹاگن 40 منزلہ بن جائے ہماری عمارت، اسی کی دور ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ کل وہ زمین بوس ہو جائے گی، لیکن یہ ایک مقابلہ۔ اور دوسری طرف جو اشتہار بازی ہے، جو معاشرے میں جو فرائڈ اور مغربی جو فلاسفر ہیں اور ان کے زیر اثر جو ہماری نفسیات اور ہماری عمرانیات کام کر رہی ہے، اس نے معاشرے میں جس طرح قریانی و فحاشی کو عام کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ راستہ چلنا مشکل ہے، آنکھوں کو مسلمان رکھنا مشکل ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں قریانی و فحاشی اور عصمت و عفت کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، اور اس کو فروغ دینے میں خود ادب کا بہت بڑا۔ اس وقت ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے فحاشی اور یعنی کے سلسلے میں۔ کچھ دنوں پہلے میرے کتابوں کے انبار میں ایک رسالہ مل گیا، نئی نسلیں اسلامی ادب کا ایک بہت ہی پہلا پرانا رسالہ ہے، میر نسیم صاحب اس کو لکھنؤ سے نکالتے تھے۔ اس میں ایک مضمون وہ غالباً فروری مارچ کا کوئی ایک شمارہ ہے 1955 کا، اس میں مولانا سید جلال الدین عمری صاحب جن کا بھی حال میں انتقال ہوا، ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے اردو شاعری میں حدیث حسن و عشق، اردو شاعری میں حدیث حسن و عشق، یہ اصل مضمون جو انہوں نے لکھا ہے وہ مولانا وحید الدین خان جو مدیر الرسالہ 1955 میں ظاہر ہے، یہ سب لوگ بالکل جوانسال لوگ تھے، تحریک کے ابتدائی دور تھا، ان کے مضمون کے جواب میں لکھا گیا، اور کئی لوگوں نے اس کے اوپر میر نسیم نے ایک نوٹ لکھا۔ اس نوٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی اس وقت کے دانشوروں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا کہ کیا اردو شاعری میں حدیث حسن و عشق کی باتیں ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، یہ موضوع گفتگو ہے، کرنے کی چیزیں۔ اب اس میں دو طرح کی رائے ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے، مولانا وحید الدین خان نے غالباً یہ رائے اٹھائی تھی کہ یہ استغفر اللہ اس طرح کی باتیں شاعری میں افسانے نہیں کی جائیں گی، اس کی طرف سے نظر اٹھا کے دیکھنا بھی حرام ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور دوسری طرف مولانا جلال الدین انصر صاحب نے اس کا ایک بڑا ریشنل اپروچ اختیار کیا ہے کہ یہ چیزیں جب ہماری زندگی میں ہیں، جب ہمارے معاشرے میں ہیں، تو پھر ہمارے ادب میں کیوں نہیں ہوں گی، شاعری میں کیوں نہیں ہوں گی، اور اس میں پوری بحث ہے کہ کیوں ہوں گے اور کیوں نہیں ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مواقع کا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ اور اپنا بیان کر دیتا ہوں تو تھوڑی سی بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ایک بار دلی کے ایک سیمینار میں شریک ہوا، اسلامی ادب کا تعارف مجھ کو کرانا تھا، ادب کے مسائل، ادب کا اصیل اسلامی تناظر کیا ہے، اس پر میری گفتگو تھی۔ وہ مقالہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد بہت سارے زرد و سرخ اداروں کے لوگ وہاں تھے، ترقی پسند افراد جو دیے، اور ان لوگوں نے سوالات کی بوچھار شروع کی اور یہ کہا کہ آپ جس اسلامی ادب کی بات کرتے ہیں تو وہ تو جانماز کا ادب ہے، مسجد کے لوٹے کا ادب ہے، اس ادب میں شعر و شاعری کیا ہوگی، اور اس شعر و شاعری میں پھر غالب کہاں رہیں گے، آتش کہاں رہیں گے، حسرت کہاں رہیں گے، جب آپ اس میں عشق محبت کی بات نہیں کریں گے، جنس کی بات نہیں کریں گے، تو پھر یہ اخلاق کی حالت، صرف آپ اخلاق کا درس دیتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں، تو ادب تو آپ کا گویا یک رخا ہے، چلنے والا نہیں ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے انکار نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ادب میں اس کا بیان نہیں ہوگا،
ادب تو زندگی کا آئینہ ہے. میں نے یہی کہا ادب تو زندگی کا آئینہ ہے. زندگی کیسی ہے اس کی پرچھائی ادب میں آئے گی اور ادب میں اس کا ذکر ہوگا. میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے انکار اس بات سے ہے کہ عصمت چغتائی کے افسانے کو، سعادت حسن منٹو کے افسانے کو پڑھ کر ایک نوجوان جس طرح برنگیختہ ہوتا ہے، برائی کی طرف بھاگتا ہے اور انارکی اس کے اندر جنسی انارکی پیدا ہوتی ہے، جس طرح عریانی و فحاشی پیدا ہوتی ہے، جس طرح وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ کیا تعمیری ادب کا رول ہے؟ کیا ادب کو ایسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ مثبت ادب ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں. تو آپ یہ پوچھتے ہو کہ اس کا حل کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل قرآن کی طرف آؤ. وہی شاہ کلید ہے، وہی تمام مسائل کو حل کرتا ہے. اور تب میں آپ کو بتاؤں کہ سارے جو وہاں پر لوگ تھے ان کی زبانیں گم ہو گئیں، زبان پہ کفر پڑ گیا جب میں نے سورہ یوسف کی وہ پوری آیت نکال کر اس کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیا کہ یہ ہوتا ہے جنسی مسائل پر اظہار خیال، یہ ہوتا ہے حدیث حسن عشق. کہ یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے میں جہاں زلیخا بھی ہے، جہاں عزیز مصر بھی ہے، اور جہاں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، اور جو اس کی پیشکش ہے اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو اس برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے. وہ اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، اس کے اندر کردار اس کا بلند ہوتا ہے، اس کا اخلاق اس کے اچھے ہوتے ہیں. اس لیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان موضوعات کو ادب میں بیان کریں یا نہ کریں. معاملہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو ادب میں کس طرح بیان کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ کا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں. اگر آپ صحیح ڈھنگ سے اور خدا کو کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآنی ادب کا قرآن شاہکار ہے، تو قرآن نے جس طرح ادب کے تمام مسائل کو، زندگی کے تمام مسائل کو بیان کیا ہے، اگر ہم اپنے ادب میں بھی اس سے کسب فیض کریں، اس سے رہنمائی لیں، اس سے روشنی حاصل کریں، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ بات آ گئی بیچ میں، لیکن میں نے سمجھا کہ اس کا اظہار کر دیا جائے. باقی کچھ حصے آپ پڑھیں گے، تھوڑا سا اور پڑھ دیتے ہیں یہاں پہ. اس ناگفتگو سماجی و ادبی صورتحال میں قرآنی تصور ادب کی ضرورت و اہمیت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے تمام پیچیدہ مسائل کا واحد حل رجوع القرآن ہے. قرآن حکیم جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اور ہم کو اب اسے اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں قرآن حکیم کو دستور حیات سے زیادہ آب حیات کی طرف پیش کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید جہاں انسانیت کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، وہیں یہ اپنے ادبی اسلوب اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے. آئیے اب ہم دیکھیں کہ موجودہ ادب و زندگی کے تمام پیچیدہ مسائل، ذہنی بے چارگی اور فکر و عمل کی بے راحتی کا علاج کتاب ہدایت قرآن حکیم نے کیا تجویز کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ جو تو نے پیدا کیا ہے بلا شبہ بیکار و عبث نہیں پیدا کیا. یہ کارخانہ ہستی بھی اس میں خوبی سے بنایا گیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد و غائب بھی رکھتا ہے. یقیناً تیری ذات اس سے پاک ہے کہ ایک فعل عبث سے صادر ہو. خدایا ہمیں عذاب آتش سے بچا لیجیے جو دوسری زندگی میں پیش آنے والا ہے. سورہ آل عمران. قرآن مجید کے اس ارشاد سے دو حقیقتیں بہت ہی ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ کائنات بے خدا نہیں ہے، بلکہ کلیم و خبیر اور نادر و غالب ہستی کی تخلیق کا نتیجہ ہے. اور اس سے دوسری حقیقت جو خود بخود نمایاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہان رنگ و بو نہ تو بے حقیقت ہے اور نہ اس کی تخلیق بیکار و بے مقصد. یہیں سے ہمیں کائنات کی اس منتہا کا ادراک ہوتا ہے جسے آخرت کہتے ہیں. خدا کا ہرمگیر تصور اور آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ وہ فکری بنیادیں ہیں جو ہمارے ادب اور زندگی کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں انسان کا مقصد وجود ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ترجمہ، میں نے جن اور انسان کے اس کے سوا کسی پر سے پیدا نہیں کیا
کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کا مقصد وجود اللہ کی عبادت ہے۔ انسان اگر خدا کا بندہ ہے تو دوسری طرف اس کا نائب اور خلیفہ بھی ہے۔ اس کی نیابت ہی اس کی ابدیت کے اظہار کا ایک بلند ترین ذریعہ ہے۔ نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق کے مقصد و منشا کے مطابق انسان اپنی پوری زندگی گزارے، اور یہی عین ابدیت ہے۔ ابدیت اور نیابت انسان میں تعمیر عالم کے رجحانات پیدا کرتی ہے، اور جو عالم کے بناؤ کا باعث ہے۔ یہ ایک سجدہ کی گرانی، ہزار سجدوں کی ذلت و رسوائی کے ساتھ باعث فساد و بگاڑ ہے۔ انسان پر انسان کی حاکمیت ہی آج دنیا میں سارے فساد کی جڑ ہے۔ قرآنی ہدایات کا پیروکار انسان ادب و فن کو بھی ایک عبادت تصور کرتا ہے، مگر فن کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عبادت کا یہ وسیع تصور اور ہمگیر تخیل اس کے ذہن کی سطح پر زندگی اور ادب کو یہ چک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا ادب ترقی پسندی اور زوال پسندی کے درمیان زیادہ اعتدال تجویز کرتا ہے، جس میں مواد و حیات اور فکر و فن کے درمیان ایک تخلیقی توازن پایا جاتا ہے۔ اور یہ جب فکر و فن کی ہم آہنگی ہوتی ہے تو ایسا تخلیقی توازن ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تصور اس حسن کا کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو میں نے آیتیں اٹھائی ہیں اس میں ایک تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں، بہت اہم حصہ، بس اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر آپ پڑھ رہے ہیں۔ ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کی سب سے اٹل حقیقت حق و باطل کی کشمکش ہے۔ یہ حق الباطل و یبد الباطل و یبد الحق و یبد الباطل، یعنی اس کائنات میں اگر کوئی سنویت، جدلیت اور کشمکش ہے تو صرف حق و باطل کے درمیان ہے۔ یہ دیکھیں، یہی دنیا والوں سے اور ہمارے قرآن سے یہ فرق ہے۔ دنیا میں جو کشمکش ہے وہ امیر اور غریب کی ہے، وہ اونچے اور نیچے کی ہے، اگڑے اور پچھڑے کی ہے، فارورڈ اور بیکورڈ کی ہے، کالے اور گورے کی ہے، یہ تمام وہ سنویت ہے۔ لیکن قرآن مجید جو تقسیم ہے، جو جنگ ہے، وہ حق اور باطل کی، خیر اور شر کی، اور اس خیر و شر، روز و شب، نشے و فراز، معروف و منکر کی جو کشمکش کے یہ مختلف مظاہر ہیں۔ حیات انسانی میں بھی یہ کشمکش انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ انفرادی سطح پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پلٹ کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ آج جس ملک اور جس شہر پر نگاہ ڈالیے، انسان کے احسن تقویم اور اسفل السافلین کے متعدد نمونے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر اجتماعی سطح پر آپ اقوام عالم کی تاریخ دیکھیں تو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے، یہ باطل بھی سارے قریب قریب نظر آئیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق و باطل کی یہ جنگ جاری رہے گی۔ جاہلیت اور علم، اخلاق اور جو قرآن کے اصول ہیں، ان دونوں میں کشمکش رہیں گی، لیکن آخر کار جو فتح ہے، جو کامیابی ہے، وہ حق کے لیے ہے۔ اور تاریخ انسانی نے اس کے مختلف ظواہر دیکھے ہیں، مختلف مظاہر سامنے آئے ہیں۔ اس لیے آج کے حالات سے ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا ہے، ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے حالات درست ہوں گے، کیسے بدلیں گے۔ یہ تو حالات بدلنے ہی ہیں، باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا ہے اور حق تو قائم ہو کر ہی رہے گا۔ فتح اور نصرت تو اس کے حصے میں ہے ہی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہماری دعا ہے کہ ہم لوگوں کی جو یہ حقیر کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے اور آخرت میں ہم سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ بات و دعوانا الحمدللہ۔